ایمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیزیں یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہو ان تمام چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو کفر کی تعریف یہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہے ان چیزوں کے انکار کرنے کا نام کفر ہے۔ اب جتنی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے، یقینی طور پر ثابت ہے، ان کو اگر کوئی نہیں مانتا، ان کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی دائرۂ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ یہاں رک کر ہمیں ایک بات اچھی طرح یہ سمجھ لینی ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں کے انکار کرنے سے ایک انسان اسلام سے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ چیزیں انہی لوگوں کو پتہ ہوگی جن کی مصروفیت قرآن اور حدیث سے صبح شام مصروف رہ کر خود کی زندگی گزارنا ہے، انہی کو پتہ چلے گا، انہی کے پاس یہ نالج ہوگی کہ وہ کون سی اہم خبریں ہیں جن کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی اور یقینی ہے، اس کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں اس بارے میں معلومات کچھ بھی نہیں ہوتی، اگر کسی کو تھوڑا بہت بھی ایسے کام میں دیکھ لیا، زبان سے ایسے الفاظ کو نکالتے ہوئے دیکھ لیا، کسی بھی گناہ کبیرہ میں دیکھ لیا، گستاخی میں دیکھ لیا، آج کل تو سوشل میڈیا پر لوگ کفر کے فتوے تقسیم کرتے پھر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے خاندانی کاروبار ہی ہے کفر کے فتوے بنانا، کہ بس کسی کے بارے میں ایک پیسے کا بھی ڈاٹ آ گیا تو اس کے کافر ہونے کا یقین ان کو ہوتا ہے۔ حالانکہ کفر کے بارے میں اتنی احتیاط ہے کہ علماء نے لکھا ہے اگر کسی بندے کی کوئی بات ایسی ہو کہ اس بات کے 100 مطلب نکلتے ہوں اور ان 100 مطلبوں میں 99 مطلب ایسے ہوں جو بالکل غلط لگتے ہوں، صرف ایک مطلب ایسا ہو جو مطلب اچھا نکلتا ہو، تو اس ایک اچھے مطلب کا خیال کر کے اس کو کفر سے باہر نہیں کریں گے۔ اتنی احتیاط ہے کسی ایمان والے کو ایمان پر رکھنے کی، ایمان والے کو ایمان پر باقی رکھنے کی، قائم رکھنے کی۔